إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور
صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا آمین۔ 5 محرم الحرام 1446 ہجری کا پہلا جمعہ اور اس کا خطبہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ یوں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر کو عیسائی سال یا عیسائی سن عیسوی کا اتا پتہ ہے، اس کے مہینوں کے نام بھی یاد ہیں اور تاریخ بھی یاد رہتی ہے، لیکن اسلامی سنہ ہجری کا اتا پتہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ مہینوں کا بھی نام یاد نہیں رہتا اور اس کی تاریخ تو یاد رہتی ہی نہیں۔ گویا ہم نے اسلامی سال کو عیسائی سال کے تابع بنا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے ہمارا اپنا اصلی سال ہوتا اور دوسرے سالوں کو اس کے تابع بناتے، چونکہ ہماری نگاہ میں اپنے اسلامی سال کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہمارا رشتہ جڑا ہوا بھی نہیں ہے، اسی لیے اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی اور اس کا خاص خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ ہاں، خاص مہینہ ہے اور خاص تاریخیں ہیں جنہیں یاد بھی رکھا جاتا اور اس مناسبت سے کچھ اعمال و عبادات بھی بجا لائے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے عیسوی کیلنڈر کے بالمقابل مسلمانوں کے پاس اسلامی اور سنہ ہجری کا کیلنڈر موجود ہے، اور اگر اس پر خصوصی توجہ دیں تو اسلام کی ترویج و ارشاد میں جس عمل کو زیادہ عمل دخل ہوا، صحابہ کرام کے باہم مشورے سے اسی مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ 2024 چل رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، لیکن 1446واں سال شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت سے۔ یہاں بھی ولادت سے سال شروع کیا جا سکتا تھا تو پہلا مہینہ ربیع الاول کا ہوتا۔ ولادت پر توجہ دینے کے بجائے اس واقع ہجرت کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے باہم مشورے سے سامنے رکھتے ہوئے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو تو ہجرت کر لے، اپنا اسلام کو نہ چھوڑے۔ دین و ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، اپنا دینی تشخص نہ بگاڑے۔ کہیں اللہ کی بندگی کرنے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، زمین و جائیداد قربان کرنا پڑے قربان کر لے، لیکن اسلامی تعلیمات پر کسی قسم کا حرف نہ آنے پائے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اسی مناسبت سے خلیفہ ثانی
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا آغاز کیا تو اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو رکھا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور مدینہ کے لوگوں سے مکمل بات ہو گئی تھی۔ اسلامی سنہ ہجری ہجرت کے اعتبار سے 1445واں سال ختم ہوا اور 46واں سال کا آغاز اور اس کی شروعات ہوگی۔ ماہ محرم الحرام یاد رکھیے گا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے، وہ چاہے انگریزی اور عیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے جوڑیے یا اسلامی اور سنہ ہجری کے اعتبار سے جوڑیے، نام اس کا الگ الگ ہے لیکن سال کے 12 مہینے ہی ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن سے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، منہا اربعۃ حرم، ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے کہا گیا، ان میں سے 4 مہینے بڑے ادب احترام کے۔ پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پورے سال میں کبھی بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، لیکن بطور خاص ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم تو کرنا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم حکم دیا گیا جس کا نام سننے کے بعد آدمی لرز جاتا ہے، ایماندار کے بدن پہ کب کبھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، مشرکوں سے پورے طور سے جہاد کرو، قتال کرو، جس طرح پورے طور سے تم سے قتال و جہاد کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقی و پرہیزگار کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت میں کئی احکام بتلائے گئے، اسی ترتیب سے ہمیں ان احکام کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پہلی بات یقین کرنا ہے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ یقین کرنا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن سال کے 12 مہینے بنائے، یہ بھی یقین کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینوں کی گنتی لکھ بھی دیا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت کے مہینے، قابل احترام مہینے، جن کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، جن کی حرمت اور عزت کا خاص خیال کرنا چاہیے، اور پھر اس کی حرمت کا خیال کرنے کی صورت بتلائی گئی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بطور خاص اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہے کفار و مشرکین سے پورے طور سے قتال و جہاد کرنا، جس طرح یہ لوگ تم سے قتال و جہاد پورے طور سے کرتے ہیں، اور جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ تمہارے مخالف ہو جائے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم متقی و پرہیزگار تو اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیغام ہمارے سامنے ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، ان میں سے 3 مہینے اور 1 مہینہ الگ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔
اور رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے وہ مہینہ بھی خاص طور سے قابل احترام ہے۔ ان مہینوں کی حرمت خاص طور سے جس چیز کو لے کر بیان کی کہ وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی نہ کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، خونریزی نہ مچانا، فتنہ و فساد نہ کرنا۔ ویسے یہ سارے کام عام مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، گناہ اس کا بڑھ جائے گا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو حرمت والا مہینہ جس میں قتل و قتال کرنا حرام، خونریزی کرنا حرام۔ ایک وہ مقام جنہیں حرم کہا جاتا، وہاں فتنہ و فساد پھیلانا حرام۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار اس لیے رکھے گئے کہ درمیانی مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے مہینے میں لوگ حج سے واپس ہوتے ہیں۔ راستہ پرامن ہوگا تو حجاج کرام کو حج بیت اللہ کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہا ذی قعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ عام طور سے اہل عرب رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، تو کہا عمرہ کے لیے پورا مہینہ گویا مخصوص تھا، اس لحاظ سے پورے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا کہ عمرہ میں 1-2 دن کا مسئلہ رہتا ہے، جانے آنے میں جو ٹائم لگے وہاں جا کے 1 دن میں معاملہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو گویا حج بیت اللہ یا عمرہ کرنے والوں کے لیے بطور خاص ان 4 مہینوں کی حرمتوں کا خاص اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ مگر افسوس ہے جن مہینوں کی حرمت کا، عزت و احترام کا خاص خیال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم اللہ کی جانب سے شروع ہی سے ہے، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان مہینوں میں لوگوں نے اپنی جانب سے بہت ساری منمانیاں کرنا شروع کر دی۔ دوسری شریعت کو چھوڑ دیں، اسلامی شریعت کے ماننے کے دعوے داروں نے ان حرمت والے مہینوں میں سے بطور خاص جس مہینے کے ذریعے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اسلامی سال کا آغاز کیا ہوا، بدعت و خرافات کا انبار لگ گیا۔ جس ہجرت کو بنیاد بنا کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سنہ ہجری کا آغاز کیا تھا، اس ہجرت والے مہینے میں بطور خاص لوگوں نے اسلام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے اور اس کے پراخچے اڑا دیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ سب اسے اسلام سمجھ کر کیا جاتا اور نہ کرنے والوں کو اسلام سے دور سمجھا جاتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، تعظیم و تکریم کے لائق مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کو اگر اس طرح سمجھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس مہینے کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اسی طرح شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جب رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو شہر اللہ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تعظیم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی
افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. پورے سال میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں میں بطور خاص نفلی روزے، ان روزوں میں سب سے بہتر روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے. گویا محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دے کر اسے فضیلت والا، اہمیت والا مہینہ بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ کہا گیا دوسرے دنوں میں جو روزہ رکھا جائے گا ان روزوں کے مقابلے میں سب سے بہتر روزہ محرم الحرام کا روزہ ہوگا. محرم الحرام میں کتنا روزہ ہے؟ اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ہے سوائے عاشورہ محرم کے روزہ کے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام فرمان ہوا کہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا سب سے بہتر روزہ ہے، تو بعض سلف نے کہا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. حالانکہ کثرت سے روزہ رکھنے کی صراحت اور تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں ملتا نہیں ہے. جس طرح شعبان کے مہینے میں ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رکھا. ایسا لگتا تھا کہ اب رمضان سے ہی شعبان کو ملا دیں گے، لیکن اس کے باوجود اسے شہر اللہ نہیں کہا گیا. ہاں بعض روایت میں ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. بہرحال تو رمضان کا روزہ ایک الگ فرض روزہ ہے. محرم الحرام کے روزے سے متعلق یہ بات آئی سب سے بہتر روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے. پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سے متعلق بطور خاص جو بات ہے اسے یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا محرم کے 10ویں تاریخ جسے عاشورہ محرم کا آیا تھا، جو انسان عاشورہ محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کا 1 سال گزشتہ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، گناہ سے مراد صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں ہے. بڑا گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. تو 1 سال پہلے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے کب؟ عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے. یہ عاشورہ محرم کا روزہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنیاد پر ہے یا امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین ابراہیمی میں یہ روزہ چل رہا تھا، دین موسوی کے اندر بھی یہ روزہ جاری و ساری رہا. اس دین حنیف پر چلنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں ہی اس روزے کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا، اور مدینہ آنے کے بعد ہر سال یہ روزہ رکھتے رہے. عاشورہ محرم کا روزہ ہر سال رکھتے رہے. ہجرت کے اخیر سال یعنی وفات کے اخیر سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لئن بقیت یا لئن عشت القابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف 9 کا روزہ رکھوں گا یا 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اس سے پہلے رکھ لیا کرو. وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا 10 تاریخ کے روزہ کے ساتھ ہے. اصلی فضیلت تو عاشورہ محرم کو ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو غیر عبادت میں کتنی مخالفت کرنا ضروری کا اندازہ لگا لیجیے. روزہ تو عبادت ہے نا. علاوہ ازیں یہ بات یاد رکھیے گا،
عاشورہ محرم کی فضیلت میں بہت ساری باتیں بیان ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی 10 محرم الحرام کو. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا 10 محرم الحرام کو. نار نمروز کے ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بنایا گیا 10 محرم الحرام کو. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی 10 محرم الحرام کو. یہ سارے واقعات بیان ہوتے ہیں جن کا سر پیر کچھ نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اگر صحیح تذکرہ تو صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اس 10 محرم الحرام کو نجات ملی تھی، اور اسی کے سبب شکریہ میں موسیٰ و بنی اسرائیل نے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا شروع کیا اور وہ جاری و ساری تھا. جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئے یا محرم الحرام آئے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کیا یاد ہے؟ اگر اس چیز کو یاد کر لیتے ہیں تو بڑا سے بڑا مسئلہ ہمارا آپ کا حل ہو جائے گا. دنیا میں ظلم بربریت کی مثال دی جاتی ہے تو فرعون کا نام لیا جاتا ہے، اور کسی فرعونی طاقت سے لڑنے پھرنے والے شخصیت کا نام لیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے. اسی ظلم و ستم کے داستان کو اگر دیکھا جائے اور اس کی چکی میں پیسنے والے افراد بنی اسرائیل پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ فرعون کا ظلم و ستم ختم ہوا اور موسیٰ و بنی اسرائیل کو ظلم بربریت سے نجات ملی ہے. محرم الحرام کے مہینے کی آمد پر یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، چاہے زمانے کا جتنا بڑا ظالم و جابر حکمراں کیوں نہ ہو، اس کے ظلم و ستم سے نجات مل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا آپ کا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کا جذبہ بیدار ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون مشہور ہے. کسی کو ظلم و بربریت کی مثال دی جاتی ہے، زمانے کا فرعون ہے. لیکن فرعون کا معاملہ کیا ہوا؟ جس چیز پر اللہ نے زندگی کا انحصار رکھا ہے، ہر جاندار کی زندگی پانی پر موقوف ہے، اس پانی میں ڈبو کر فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر کے مار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بتا دیا جس سے انسان نہیں پوری کائنات کے جاندار کو زندگی ملتی ہے اسی میں تمہاری موت ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہے. یہی ایک واقعہ صحیح ہے 10ویں محرم الحرام کی فضیلت پر جتنے واقعات بیان کیے تھے، ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تفاصیل ہے وہ دوسری ہے. تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ محرم کو روزہ فرض کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا. سنہ ہجری کے دوسرے سال رمضان کے روزے کی فرضیت عائد کی گئی تو عاشورہ محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اس کی فضیلت علی حال ہی باقی رکھی گئی. اب اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے سماج میں، امام حسین کا نام کا روزہ ہے. امام حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اپنے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی عظمت کو بیان کر دیا ہے، عاشورہ محرم کی فضیلت کو اجاگر کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق عاشورہ محرم کی فضیلت ہے، امام حسین کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ عاشورہ محرم میں امام حسین کی شہادت کرا کر امام حسین کا درجہ بڑھایا گیا ہے، عاشورہ محرم کا درجہ نہیں بڑھایا. رہا مسئلہ شہادت حسین کا، تو یاد رکھیے گا قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر،
جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ جس مہینے میں غیر مسلموں سے جنگ و جدال کرنا بھی قرآن نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اس مہینے میں نواسہ رسول کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا گیا، اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی سنگینی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اب 10ویں محرم الحرام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے، شہادت حسین کی بنیاد پر اس کی فضیلت کو تار تار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ یقیناً جس نے بھی آل رسول کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ اس قسم کی حرکت روا رکھی ہے، یقیناً جائز نہیں، ناجائز، حرام کام انہوں نے کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ لیکن اس مذمت کے پردے میں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا دینا اور کتاب و سنت کو بالا طاق رکھ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور شروع ہوتے ہی بہت ساری حرکتیں بھی شروع ہو گئی۔ انسان بننے کے بجائے ریچھ اور بندر بن رہا ہے، ایک جانور بن کے گھومتا ہے، بھیک منگا بنا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے امام حسین کے نام کا کٹورا لیے ہوئے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ کتنی الٹی سیدھی بات ہے، ایک طرف پانی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے طرف ان کے نام پہ کٹورا لیے، کاسہ گدائی لیے دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے۔ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کیسی اسلام آپ کے پاس ہے؟ پھر شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، کسی انسان کا شہید ہو جانا یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ قرآن میں یہ بھی کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وہاں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ جب شہادت ایک فضیلت کی بات ہے پھر اس پر رونا دھونا کیا معنی رکھتا ہے؟ جبکہ شریعت اسلامیہ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو تکلیف کے وقت میں گالوں پہ تماچا لگاتا ہو اور مصیبت گھڑی میں اپنے سینے چاک کرتے ہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا مچاتا ہو، اس کا ہماری شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کو مارا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں مستقل مار لکھ دیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پہ ڈالتے ہیں اور ذلت و خواری کا مزہ چکھتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کی جانب سے ان پر یہ عذاب ہے، تم نے ایک بار امام حسین کو شہید کیا ہے، مستقل تم اپنے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہو۔ جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہی لوگ روتے دھوتے، افسوس یہ ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں، اور اگر کچھ باتیں بیان ہو جائے تو اسے لوگ پکڑتے ہیں کہ بڑی خطرناک بات کہہ دی۔ ایک حوالہ دے کے بعد گزار دیتا ہوں۔ امام حسین سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ یزید کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، یہ شیعوں کے عقیدہ اور نظریے کے مطابق ہے۔ صرف 72 لوگ ان کے ساتھ تھے، دین بچانے والے صرف 72 ہی تھے، باقی صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ انہی لوگ کا عقیدہ و نظریہ، اس کا تاریخ کا دوسرا حوالہ دے دیا، پردہ ڈال دیا، بس یہی لوگ بے یار و مددگار 72 تھے، باقی کہاں تھے؟ عبداللہ ابن عمر کہاں تھے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں تھے؟ عبداللہ ابن زبیر کہاں تھے؟ اور دیگر صحابہ کرام جو موجود تھے وہاں کہاں تھے؟ میرے بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان لوگوں کی جانب سے حقیقت پر پردہ ڈالتے ہوئے اہل بیت کا نام لے کر خواہ کا اس قسم کی تاثر دیا گیا، ورنہ یاد رکھیے گا جو امام حسین کے ساتھ برتا ہوا یقیناً غلط برتا ہوا، ایسے مجرموں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف یہی لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھے تھے، سب لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے تھے، میرے بھائی صحابہ کرام پہ الزام ہے اور بدترین قسم کا الزام ہے۔
اس لیے ہم اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. لوگوں نے جھمیلا پکا دیا ہے، بنا دیا ہے کیا؟ ایک طرف اہل بیت ہے، ایک طرف صحابہ ہے. بس صحابہ کی بھی فضیلت ہے، اہل بیت کی بھی فضیلت ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے، ہم صحابہ کی فضیلت کیوں مانتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت کیوں مانتے ہیں. جو لوگ صرف اہل بیت کی فضیلت مانتے ہیں وہ صحابہ کرام کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ الزام ہمارے پر ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے تو عقیدہ ہمارا سن لو. جب تک ہم اہل بیت پر اپنی نماز میں درود نہیں پڑھتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی، کسی اور کی نماز ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں نماز میں درود شریف پڑھنا لازم و ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کہیں مسئلہ یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھ جائیے، درود پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. من فعل هذا وقرأ هذا فقد تم صلاته، جس نے ایسا کیا یا ایسا پڑھا اس کی نماز ہو گئی. اختیار دیا. لیکن ہمارے عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو نماز میں تحیات کے بعد درود پڑھنا ہی پڑے گا. کیسے اہل بیت کو نہیں مانتے؟ بہرحال اہل بیت کی فضیلت الگ ہے، صحابہ کرام کی فضیلت الگ ہے. صحابہ کرام بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل ہے. اگر قرآن حدیث کی روشنی میں اس چیز کو لائیں گے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا. فرعون گھر والے کتنے ڈوبے تھے؟ ان کے سارے لاؤ لشکر ڈوب گئے تھے. لاؤ لشکر کو فرعون کے ماننے والوں کو آل فرعون کہا ہے. اگر آل نبی مانتے ہیں، ہر وہ انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قدم بھرتے ہیں ماننے والے کہلاتے ہیں، وہ سب کے سب آل نبی ہیں. بہرحال کبھی اس مسئلے پہ بات ہوگی. بتانے مقصد یہ تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت کا مہینہ، ادب و احترام کا مہینہ، اپنی جان کی حفاظت کرنے کا مہینہ ہے. اور بطور خاص ہجرت کی تاریخ یاد رکھتے ہوئے اپنے دین و ایمان کو جگانے کا مہینہ ہے. اگر کتاب و سنت کی راہ میں رکاوٹ آئے تو ہجرت کرنے پر مجبور ہونے کا بھی مہینہ ہے. اس معنی کر کے کہ ہجرت کی جا سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی ہے. تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، فضیلت کو ماننا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اور جو الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، کوئی بندر بن جاتا ہے، کوئی بھالو بن جاتا ہے، کوئی ریچھ بنا ہوا ہے، کوئی اس کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی سبیلے لگا رہا ہے، کوئی دکانیں بند کر رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا بڑا اچھا انتظام کر رہا ہے. ادھر حقیقت یاد رکھیے گا، امام حسین کو چڑھانا مقصد ہوتا ہے. تم کو پانی نہیں ملا، تم کو کھانا نہیں ملا، آج تمہارے نام پر کھانے پینے کا انبار لگا دیا. اور رہا روزہ رکھنے کی بات، تو روزہ رکھنے کا مسئلہ ایسا نہیں کہ امام حسین کے نام کا روزہ رکھیں گے، شرک ہو جائے گا. اگر کسی نے غیر اللہ کے نام کا روزہ رکھا، غیر اللہ کے نام کا نماز پڑھی، غیر اللہ کے نام پر عبادت کی، شرک ہے. امام حسین کا روزہ نہیں ہے، یہ امام حسین کے نانا کی طرف سے بتایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ ہے. اس لیے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سمجھیے، خوب کھچڑا ملیدہ کھاتے ہیں آرام سے. اب کہیے گا حرام بھی ہے لیکن ملتا تو چپکے سے بسم اللہ پڑھ کے کھا بھی لیتے ہیں. غلط ہے تو غلط ہے. ایک بات سن لیجیے اور بات ختم. کرے غیر گرب کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. فتویٰ لگانا ہو الطاف حسین علی پہ فتویٰ لگا دیجیے گا. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے، غلط واقعہ، اس کی مذمت کی جائے گی، اچھا واقعہ اس کا سراہنا کیا جائے گا، لیکن اس سے شریعت اسلامیہ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور شریعت کے مسئلے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا بھی چاہیے، لوگوں کو روکنا بھی چاہیے. ماتمی لباس ہو یا اس قسم کی حرکتیں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ممنوع حرام ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بہت سے لوگ دیدار کے لیے سڑکوں پہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح لوگ ایسا کرتے ہیں، زنجیرہ ماتم کرتے ہیں تو آگ پہ چلتے ہیں، اپنے بدن کو لہو لہان کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم مت کرو. یہاں اپنے اوپر ظلم نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے؟
اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقید اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے حق میں اور ان کے رشتہ دار کے حق میں ان کی دعاؤں قبول فرما لے، ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے تمام پریشانیوں سے نجات دے دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔